1000 عراقی شیعہ جنگجوؤں کی شام آمد۔ بشار الاسد کے پاسبان شیعہ جنگجو شام میں مسلمانوں کے خلاف اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے سرپرست روس اور امریکہ بھی شام میں طاقت آزمائی کر رہے ہیں۔ ایران کے ایجنڈے پر کام کرنے والے شیعہ دہشت گردوں نے شام و عراق میں اپنے مظالم کا نشانہ اہل سنت عوام کو بنایا ہوا ہے۔ ان دنوں شام ان تمام تر قوتوں کے نشانے پر ہے۔ شام میں ایرانی شیعہ ملیشیاؤں اور بشار الاسد کی فورسز کو سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ ایرانی جرنیل کی ہلاکت، روسی ہیلی کاپٹر کی تباہی اور اسدی افواج کی مسلسل ہلاکتوں سے بشار الاسد کے دفاع میں لڑنے والی شیعہ قوتیں سخت مایوسی کا شکار ہیں، اور اب وہ اپنی افرادی قوت میں مسلسل اضافہ کر رہی ہیں۔ گزشتہ چند ہفتوں سے شام میں اپوزیشن جنگجوؤں کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنے کے بعد اسدی افواج کی مدد کے لیے عراق سے 1000 جنگجو بھیجے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق شام میں صدر بشار الاسد کی وفادار فوج کے شانہ بشانہ لڑنے والی عراق کی ایک شیعہ ملیشیا نے 1000 سے زائد ایلیٹ جنگجو شمالی صوبے حلب میں لڑائی کے لیے بھیجے ہیں۔ اس عراقی ملیشیا حرکت النجابہ کے ترجمان ہاشم الموسوی نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ یہ اضافی جنگجو حلب کے جنوبی حصوں میں شامی فوج کے شانہ بشانہ اپوزیشن گروپوں کے خلاف لڑائی میں حصہ لیں گے اور اپنے مقبوضہ علاقوں پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنے میں مدد کریں گے۔ یہ عراقی ملیشیا شام میں صدر بشار الاسد کی وفادار فوج کی حمایت میں لبنان کی شیعہ تنظیم حزب اللہ، ایرانی فورسز اور دوسری ملیشیاؤں کے ساتھ مل کر شامی اپوزیشن کے خلاف لڑ رہی ہے۔ حلب کا محاذ کئی ماہ سے گرم ہے۔ حکومت اور اپوزیشن میں کھینچا تانی جاری ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بشار الاسد کی حمایت یافتہ قوتوں کو حلب میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اسی مزاحمت کی بدولت حلب کا سالوں پر محیط محاصرہ ٹوٹا تھا۔ شام میں بہت سی عراقی شیعہ ملیشیائیں مختلف ناموں سے لڑ رہی ہیں، جنہوں نے زندہ انسانوں کو جلانے اور اذیتناک قتل و غارت میں داعش کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو ماہانہ سطح پر اسدی افواج کے حامی شیعہ جنگجوؤں کی تعداد مسلسل بڑھائی جا رہی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ شیعہ جنگجوؤں کو سخت جانی اور مالی نقصان کا سامنا ہے، اور ان کے جنگجوؤں کی مسلسل ہلاکتیں سخت مزاحمت سے دوچار ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ شامی بحران پر قابو پانے کے لیے روس اور امریکہ نے بھی طاقت آزمائی کر کے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ بات چیت سے معاملہ حل کیا جائے، لیکن اگر اس کی حقیقت دیکھی جائے تو سخت مزاحمت سے دوچار ہونے اور اپنی ناکامی واضح نظر آتی دیکھ کر بات چیت کا شوشہ چھوڑا گیا ہے۔ ایرانی ایما پر 6 سال تک بشار الاسد کی حکومت بچانے کے لیے عالمی قوتوں کی سرپرستی میں شیعوں نے شامی مسلمانوں کے ساتھ جو مظالم کی تاریخ رقم کی ہے، وہ پوری انسانیت کے لیے شرمناک ہے۔